اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے صرف 52 دن پہلے ابرہہ جو شاہ حبش نجاشی کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، کعبہ شریف کی عظمت کو برداشت نہ کر سکا۔ ایک بڑا جنگی لشکر ہاتھیوں سمیت لے کر کعبہ شریف کو گرانے کی غرض سے حملہ آور ہوا۔ جب کعبہ شریف سے 30 میل دور وادی محصر میں پہنچا تو اس کے ہاتھی نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ آخر مجبوراً اسی جگہ لشکر کا پڑاؤ ڈال دیا۔ عرب والوں کے لیے ہاتھی ایک عجیب چیز تھی، انہوں نے اس سے قبل ہاتھی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس بڑے لشکر کی ستوت و شوکت سے گھبرا کر اہل مکہ پہاڑوں میں جا چھپے۔ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب اور ان کے خاندان کے چند افراد، جن کی تعداد بمشکل 12 افراد تک پہنچتی تھی، باقی رہ گئے اور ابرہہ کے اس عظیم لشکر سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی دوران میں ابرہہ کے کچھ لشکری اہل مکہ کے مویشیوں کے ساتھ حضرت عبد المطلب کے چند اونٹ بھی لے گئے۔ حضرت عبد المطلب اکیلے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر ابرہہ کے پاس پہنچ گئے۔ ابرہہ نے جب اس پیکر شرافت کو اپنی طرف آتے دیکھا تو استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ ابرہہ نے جب اس پیکر شرافت کو اپنی طرف دیکھا تو استقبال کے لیے خیمے سے باہر نکل آیا اور نہایت احترام سے پیش آیا۔ اس نے کہا، آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے اہل عرب عبد المطلب کے نام سے پکارتے ہیں اور یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ تیرے لشکری میرے اونٹ لے گئے ہیں، وہ واپس دے دو۔ ابرہہ نے تکبر آمیز قہقہ لگایا اور کہا، عبد المطلب، اپنے کعبے کی فکر کرو، اونٹ تو ایک حقیر چیز ہے، میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ کعبہ کو بچانے کی کوشش کے لیے آئے ہوگے اور اسے نہ گرانے کی درخواست کرو گے، تمہیں تو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تعجب ہے کہ ایک ناچیز شے کا ذکر کرتے ہو، تعجب ہے کہ ایک ناچیز شے کا ذکر کرتے ہو، نہیں کعبے کی فکر، اونٹوں کی اپنی فکر کرتے ہو۔ ابرہہ کی یہ بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کیا نفیس جواب دیا، فرمایا، صداقت ہے یہی میں اپنی شے کی فکر کرتا ہوں، صداقت ہے یہی میں اپنی شے کی فکر کرتا ہوں کہ میرا مال ہے اونٹ، اس لیے میں فکر کرتا ہوں۔ کرے گا فکر اپنے گھر کی، جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے۔ ابرہہ، مجھے کعبے کی فکر کیوں ہو؟ کعبہ جانے، کعبے والا جانے، مجھے میرے اونٹ واپس کر دے۔ ابرہہ آپ کا یہ صداقت انگیز جواب سن کر خاموش ہو گیا، اونٹ واپس کر دیے۔ اب اونٹوں کو لے کر گھر واپس تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر کعبہ شریف میں حاضری دی اور دعا کی، اے کعبہ کے مالک، اے 14 طبق کے کائنات کے خالق، تو سمیع و بصیر ہے، تو علیم و خبیر ہے، تو جانتا ہے کہ ایک دشمن تیرے مقدس گھر کو گرانے کی نیت سے آیا ہے۔ الہی، تو نے مجھے بشارت دی تھی کہ تیرے گھر میں ایک نور چمکے گا۔ الہی، اگر وہ نور آمنہ کے پیٹ میں ہے تو اسی کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں۔ اے مالک، سوا تیرے ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ اے مالک، بچا لے یورش دشمن سے اپنے گھر کی حرمت کو، بچا لے آل اسماعیل کے سامان عزت کو۔
صبح سورج کے طلوع کے ساتھ ہی ابرہہ کعبے پر حملے کی تیاری کرنے لگا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا فوراً قبول ہو گئی۔ پروردگار عالم نے ابابیلوں کے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ لشکر ابرہہ کی کعبہ پر چڑھائی کا منظر حضرت عبد المطلب اپنے خاندان سمیت ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ لشکر ابرہہ کی کعبہ پر چڑھائی کا منظر حضرت عبد المطلب اپنے خاندان سمیت ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ جو ہی لشکر کے ہاتھی کعبہ کے قریب آئے تو سب کے سب عظمت کعبہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ محبت ہاتھیوں کو مارتے ہیں، اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پڑے ہیں اس طرح ہاتھی کہ جنبش تک نہیں کرتے۔ پڑے ہیں اس طرح ہاتھی کہ جنبش تک نہیں کرتے۔ خدا کا ڈر ہے دل میں، آج شیطان سے نہیں ڈرتے۔ اور ابرہہ کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا، وہ تو بالکل اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ابرہہ یہ صورت دیکھ کر بہت گھبرایا اور فوج پیدل کو حملے کرنے کا دیا اور فوج کو پیدل حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ابھی اس نے یہ حکم دیا ہی تھا کہ پروردگار عالم کا لشکر جدہ کی طرف سے نمودار ہوا۔ چھوٹے چھوٹے ہزاروں ابابیل منہ میں 3 کنکریاں اور ایک کنکری پنجوں میں لے کر ابرہہ کے لشکر پر آ گئے اور سنگریزوں کی بارش شروع کر دی۔ قدرت خداوندی کہ ہر کنکر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس سے وہ مارا جاتا تھا۔ جب کنکر جسم پر پڑتا تو جسم کو چیر کر پاؤں کی طرف سے نکل جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ عظیم الشان لشکر چند منٹوں میں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ قرآن پاک نے اس واقعے کو کتنے شاندار طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یعنی اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ دبائی میں نہ ڈالا اور اوپر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی کہ انہیں پتھر کے کنکر سے مارتے تھے تو ان کو کر ڈالا جیسے کوئی کائی ہوئی کھیتی ہوتی ہے۔ اس لیے عرب والے اس سال کو عام الفیل اور سنت الفتح والا بتہاج بھی کہتے ہیں۔